بسم اللہ الرحمن الرحیم. بین کامل دیکھنے سننے سمجھنے والے تمام دوستوں چھوٹے بڑے بہنوں بھائیوں بزرگوں کو عدیل مرزا کا سلام. آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ بیلاروس. وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے بڑے بھائی اور سابق وزیر اعظم پارٹی قائد نواز شریف، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، وزیر خارجہ اسحاق ڈار، وزیر اطلاعات عطا تارڑ اور دیگر وزراء اور باری برکم ایک وفد کے ساتھ بیلاروس کا دورہ کیا ہے. اس دورہ سے پاکستان نے کیا پایا اور بیلاروسی صدر جو ہیں انہیں پاکستان سے کیا امیدیں وابستہ ہیں، اس کا احاطہ کرنے جا رہے ہیں. دیکھتے رہیے بے نقاب نیوز. چینل سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے ہر وقت بر وقت. I think today I'm visiting one of your plants near Minsk, and I think there is no reason why shouldn't we benefit from your experience, because Pakistan, by the grace of God, has mineral deposits to the tune of trillions of dollars. Let me repeat, trillions of dollars. And in that, I think we can be again great partners. Moving forward, Alexander, I think air link between the two countries is a pivot. But how to really make it commercial and profitable, it is not difficult to ascertain after this morning's very productive and جیسا کہ آپ نے سنا کہ 1.5 لاکھ ہنرمند تربیت یافتہ افراد پاکستانی نوجوان بیلاروس جائیں گے. اس وقت پاکستان کی جو ضرورت ہے وہ ضرورت تو ہر شعبے میں ہی رہتی ہے، گنجائش تو رہتی ہے، لیکن سب سے زیادہ ضرورت یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت کا پہیہ جو ہے وہ کسی طریقے سے چل پڑے. اور ڈے ون سے وزیر اعظم شہباز شریف کی کوشش ہے اور جو ان کی معاشی ٹیم ہے کہ پاکستان کو معاشی طور پر اتنا مضبوط کیا جائے، کیونکہ خود وزیر اعظم شہباز شریف بھی اور ان کی جو اقتصادی ٹیم ہے وہ سمجھتی ہے کہ اب جو جنگیں ہوں گی، عالمی جو جنگیں ہو رہی ہیں یا ہوں گی، وہ معیشت کی بنیاد پر لڑی جائیں گی. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں چین اور امریکہ کی آپس میں مخاصمت ہے، یہ معاشی برتری کی مخاصمت ہے. معاشی برتری کی ایک دوسرے سے جو رسا کشی ہو رہی ہے. چین کی کوشش ہے کہ وہ معاشی طور پر دنیا کی سپر پاور بن جائے. امریکہ ایسا کیوں چاہے گا؟ روس اور امریکہ کے دوران جو ان بن رہتی تھی وہ دفاعی لحاظ سے وہ ٹیکنالوجی کے لحاظ سے وہ سپر پاور بننا چاہتے تھے دونوں مالک ایک دوسرے پر. پھر روس کے ٹکڑے ہو گئے، سوویت یونین ٹکڑوں میں بٹ گیا، اور روس اور بیلاروس یہ سوویت یونین کا ہی حصہ ہوا کرتی تھی. 1991 میں جب سوویت یونین کے حصے بکھرے ہوئے تب بیلاروس ایک آزاد ریاست کے طور پر دنیا کے نقشے پہ مارز وجود میں آیا. اور اس وقت پاکستان نے ان ابتدائی مالک میں پاکستان شامل تھا جنہوں نے بیلاروس سے تعاون کیا. جس طریقے سے پاکستان کی ریاست 1947 میں بنی تھی اور شروع میں جن ممالک نے پاکستان سے تعاون کیا تھا اور تسلیم کیا تھا، جیسا کہ ایران، جیسا کہ سعودی عرب، ایسے ممالک، اسی طریقے سے بیلاروس کو جن ملکوں نے فوراً نہ صرف تسلیم کیا بلکہ اس کی مدد کی اور اسے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کے لیے جو اپنے طور پر کر سکتے تھے جن ممالک نے کیا، ان میں پاکستان بھی شامل تھا. اور قومیں اپنے مسلوں کو بھولا نہیں کرتی. آپ کو پتہ ہی ہے کہ بیلاروس کے صدر نے ابھی چند ماہ پہلے پاکستان کا دورہ کیا تھا اور اس دورے کے دوران انہوں نے سابق وزیر اعظم
پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف سے خصوصی طور پر ملنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا. یہی وجہ ہے کہ اس بار وزیر اعظم شہباز شریف جو بیلاروس کے دورے پر گئے ہیں تو ان کے ہمراہ آپ کو نواز شریف بھی نظر آ رہے ہوں گے اور مریم نواز بھی. اور بعض لوگ حیرانی کا اظہار اس لیے کر رہے ہیں کہ نواز شریف کے پاس تو کوئی سرکاری عہدہ نہیں ہے ماسوائے ایک ممبر قومی اسمبلی کے. پارٹی قائد وہ ضرور ہے لیکن حکومتی عہدہ ان کے پاس کوئی نہیں ہے. اور مریم نواز بھی ساتھ ہیں، حالانکہ وہ ایم پی اے ہیں، ایم پی اے کی بیس پہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی. یہ حکومتی وفد گیا تھا، وفاق کا وفد، اس میں یہ باپ بیٹی. آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو شریف فیملی ہے، اس شریف فیملی کی کس طریقے سے جڑیں مضبوط ہیں. عالمی لیول کے جو رہنما ہیں، عالمی لیول کے جو خاندان ہیں، جو پولیٹیکل فیملیز ہیں، ان کے ساتھ کیسے ٹرمز ہیں. ترکیہ میں بھی ایک ڈیموکریسی فورم ہو رہا ہے، اس میں خطاب کی دعوت دی گئی ہے وزیر پنجاب مریم نواز کو، خاتون اول جو ہے ترکیہ کی، ان کی جانب سے. تو یہ جو حالیہ دورہ ہے وزیر اعظم شہباز شریف کا، یہ پاکستان کی معیشت کے لیے بڑا عام دورہ سمجھا جا رہا ہے، کیونکہ اس وقت مسئلہ ہی پاکستان کی معیشت کو ڈھارس دینا ہے. یقین جانیے میں ذاتی طور پر جو 16 ماہ کی حکومت تھی، جو کہ ایک مخلوط حکومت تھی، ایک قومی حکومت اس کو میں کہا کرتا ہوں شہباز شریف کی، اس سے لوگ مایوس تھے. جو انہوں نے اقدامات کیے تھے یا جس طریقے سے 16 ماہ میں انہوں نے چلایا تھا، جس طریقے سے مہنگائی کا طوفان ایک آیا تھا جو تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا، لوگ بھی مایوس ہوئے تھے. میں بھی ذاتی طور پر، بلکہ اس پہ میں نے شاید ویلاگ بھی کیے تھے کہ بطور وزیر اعلیٰ تو شہباز شریف بڑے کامیاب تھے پنجاب کے، لیکن جب وہ وزیر اعظم بنے تو اتنے ہی وہ ناکام ثابت ہوئے. لیکن شاید وہ حالات کچھ ایسے تھے، وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ جو تیزی سے معیشت کا جو پہیہ اس طریقے سے جکڑا کیا ہوا ہے، اس کے ساتھ کیا ایسا کریں کہ یہ جو ملک دیوالیہ ہونے لگا ہے معاشی لحاظ سے، اسے واپس معیشت کی پٹری پر لایا جائے. تو وہ ادھر ہاتھ پاؤں مار رہے تھے، اپنے جو دوست ممالک ہیں ان کے دورے بھی کر رہے تھے، اپنے کہیں پاکستان کی سطح پر بھی جو ان سے ہو سکتا ہے کر رہے تھے، لیکن کہیں ان کا ہاتھ اڑ نہیں رہا تھا. تو لوگ مایوس تھے. لیکن اب جب الیکشن کے بعد دوبارہ وہ وزیر اعظم بنے، تنہا، حالانکہ کہا تو جاتا ہے مخلوط حکومت ہے، یہ اتحادی حکومت ہے، لیکن مسلم لیگ تمام جو بار ہے حکومت چلانے کا اور ملک چلانے کا، وہ ہے مسلم لیگ نون پہ. پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹ ضرور ہے نون لیگ کے ساتھ، اتحادی حکومت جماعت ضرور ہے پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کی، لیکن وہ صرف عہدوں کو انجوائے کر رہے ہیں، ذمہ داری کوئی نہیں لے رہے. ذمہ دار صرف پاکستان مسلم لیگ نون ہے. اور آپ نے دیکھا کہ ایک سال کے دوران جو معاشی اشاریے نیگیٹو تھے وہ مثبت ہونا شروع ہو گئے. IMF بھی راضی، عالمی مالیاتی ادارے بھی راضی، تمام دوست ممالک جہاں پہ وہ دوستی کا ایک وہ جو پہیہ جام ہو گیا تھا پاکستان کے ساتھ، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، چین، ترکی، جو کہ ٹھنڈی دوستی پہ جو ٹھنڈ پڑ گئی تھی، اس کو ایک بار پھر حرارت دی ہے شہباز شریف نے. اور اکیلا شہباز شریف کچھ نہیں کر سکتا تھا. تمام ریاستی ادارے، پوری قوم اور ان کی اپنی جماعت جب متحد ہوئی ان کی قیادت میں، تو نہ صرف پاکستان مثبت سمت چل پڑا، بلکہ پاکستان پہ جو جمہوریت کے حوالے سے خدشات کا اظہار کیا جاتا ہے کہ پاکستان میں جمہوریت مضبوط نہیں ہے، پاکستان میں جمہوریت کا مستقبل کوئی نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ تمام ادارے شہباز شریف کے جو کام ہے، جو ان کی سوچ ہے، جو ان کا ویژن ہے، اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے. جو بھی حکمران آئے گا ملک و قوم کے لیے، جب وہ کوئی کام کرے گا، کرتا ہوا نظر آئے گا، تو ادارے بھی اس کا ساتھ دیں گے. جب آپ جو قومی لیول کے کام ہیں، جو میگا پروجیکٹ ہیں، ان میں آپ رکھنے اندازی کرو گے، سی پیک جیسے کام روک دو گے،
چین جیسے دوست ملک کو ناراض کر دو گے، سعودی عرب کے جو آپ کے برادرانہ تعلقات ہیں، دوستانہ تعلقات ہیں، اور مذہبی لحاظ سے سب سے زیادہ اگر کوئی قریب ملک ہے پاکستان کے تو وہ سعودی عرب ہے، اس کی قیادت پہ آپ انگلی اٹھائیں گے، انہیں ناراض کر دیں گے۔ متحدہ عرب امارات کے حوالے سے جب کوئی یو اے ای کا صدر پاکستان آئے گا تو آپ اپنے اس کے خلاف پروپیگنڈا کریں گے، طرح طرح کی تصویریں ویڈیوز بنا کر، تو پھر ادارے بھی نالاں ہو جاتے ہیں، وہ ممالک بھی آپ سے نالاں ہوتے ہیں۔ اس کے اثرات مجموعی طور پر پاکستان کی معیشت اور پاکستان کی سیاست پہ پڑتے ہیں۔ ان تمام نیگیٹو چیزوں کو نہ صرف ختم کیا ہے بلکہ دبا دیا ہے نیچے شہباز حکومت نے، اور پرواز ایک نئی پرواز پاکستان کی شروع ہوئی ہے، اور اس پرواز کو ادارے بھی سمجھ رہے ہیں، قوم بھی سمجھ رہی ہے، اور اقوام عالم بھی۔ یہی وجہ ہے کہ نہ صرف پنجاب ترقی کر رہا ہے، نہ صرف پاکستان ترقی کر رہا ہے، بلکہ پنجاب اور وفاق کے ساتھ پوری قوم ترقی کی منازل کی طرف چل پڑی ہے، اور دعا گو ہے قوم بھی، اور آپ سے بھی اپیل ہے کہ پاکستان کی معیشت کی مضبوطی اور ملکی ترقی کے لیے دعا گو ہوں، کیونکہ یہ ملک ہے تو ہم ہیں، یہ ملک مضبوط ہے تو ہم مضبوط ہیں، اس ملک کا دفاع مضبوط ہے تو ہم سب مضبوط ہیں۔ ورنہ اگر آپ کا دفاع کمزور ہے، آپ کی معیشت کمزور ہے، تو ان ممالک کو آپ دیکھ لیں جو اس وقت جن پر جو ستم کی چکی کے میں پس رہے ہیں۔ آپ یمن کو دیکھ لیں، آپ شام کو دیکھ لیں، آپ عراق کو دیکھ لیں، آپ افغانستان کو دیکھ لیں، کسی بھی ایسے ملک کو دیکھ لیں جس کا دفاع کمزور تھا، معیشت کمزور تھی، وہ کیسے تر نالا ثابت ہوا ہے اپنے دشمنوں کا۔